جب انسان اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ چیزیں ایک خاص پروسیس سے گزرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، وہ ڈیکے ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اور بیج سے پودا بنتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، اور درخت جو ہوتا ہے وہ خوب پھل پھول دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ مرجھا جاتا ہے، جل جاتا ہے، اور دوبارہ اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، یا وہ زمین میں گر کر زمین کا حصہ بن جاتا ہے، کھاد بن جاتا ہے، اور ایک خاص وقت تک جیتے ہیں اور پھر مر کر دوبارہ ڈکے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی مرحلہ وار آخر میں اپنی انتہا کو ہی پہنچتا ہے۔ اپنے ان تجربات کی بنا پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہی معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ معاملہ صرف ہم انسانوں کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ ہے، یا ان چیزوں کے ساتھ ہے جو کہ مخلوق ہے خدا کی۔ خدا کے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ خدا کی مخلوق خدا پیدا کرتا ہے اور اس کو فنا کر دیتا ہے، یہ خدا کی حکمت ہے، لیکن اپنے محبوب کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزے میں بالکل اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کہ وہ اپنی زندگی میں حیات تھے، اور وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ سیاہ فرشتے، سیاہ مین ایسے فرشتے جو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ایسے فرشتے گھومتے ہوئے میرے اس امتی کے پاس چلے جاتے ہیں جو مجھ پر سلام بھیج رہا ہوتا ہے، جو مجھ پر درود بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ فرشتے وہ سلام و درود لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ حدیث ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل حیات ہیں۔ وہ اپنے روزہ مبارک میں اپنی امتیوں کے آئے ہوئے سلاموں کو سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے روزہ معطر پر میرے لیے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ جب میری امت کا کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں آپ پر اس گھڑی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، جب نبی پاک پر ہم سلام بھیجتے ہیں، تو نبی پاک کو وہ سلام فرشتہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور، وہ شخص جو کہ وہ انڈیا کے اس ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ فلاں اور وہ فلاں کا بیٹا آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ پر سلام بھیج رہا ہے، تو یقین جانیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ آپ کا سلام، آپ کا درود حضور پاک سرور کائنات خود سن رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی دور دراز علاقہ میں، انڈیا کے کسی چھوٹے سے گوشہ میں حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، اور وہ درود فرشتے اٹھا کر آپ کے روضہ اقدس میں لے جاتے ہیں اور آپ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور، وہ دور دراز بیٹھا آپ کا امتی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جواب میں حضور پاک بھی یقیناً ہمارے لیے اللہ سے شفاعت مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ، یہ میرا امتی جو دور دراز دور بیابانوں میں مجھے یاد کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اس پر میری شفاعت قبول فرمانا۔ یہاں یہ بات واضح ہونا لازمی ہے کہ ہمارا درود پڑھنا نبی کی ذات کے اوپر فرق نہیں ڈالتا۔ اصل میں ہمارا درود پڑھنا بنیادی طور پہ ہمارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ تھے وہ امت کے درد میں روتے رہے، جب وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے، یعنی کہ وہ ہماری ان جھوٹی آنکھوں سے دور ہو گئے اور حقیقت کی دنیا میں چلے گئے، ایسے میں بھی وہ ہمارے لیے رحمت ہیں، اور ان کا نام لینا، ان کی ذات کے اوپر سلام بھیجنا، درود بھیجنا آج بھی ہمیں گناہوں سے دور کر رہا ہے، ہمارے گناہ دھو رہا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ
اور وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ نبی پاک نے کیا کہا کہ مجھ پر درود بھیجو اور میرے وسیلے سے اللہ پاک سے شفاعت مانگو۔ یہاں پر یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے خدا سے مانگنا ہے، خدا سے ڈائریکٹ مانگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم خدا سے مانگو، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے کیونکہ ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ جب آپ یہ لفظ کہیں گے کہ اے میرے رب ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں، جب ہماری دعاؤں میں، جب ہماری التجاؤں میں نبی کا وسیلہ جڑے گا، تبھی رب کی ذات ہماری بات کو سنے گی، اور یقیناً اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس سلسلے کی آخری حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی واضح ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، بلکہ وہ حقیقت کی دنیا میں ہیں اور ہم مجاز کی دنیا میں ہیں۔ وہ اصل میں ہیں اور ہم نقل میں ہیں۔ یہ دنیا عارضیہ ایک دھوکہ ہے، اور اصل کی دنیا وہی ہے جہاں اس وقت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سلاموں کا جواب دے رہے ہیں، وہ اپنے روضہ میں زندہ ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کا بھی خاتمہ عام چیزوں کی طرح ہو گیا، تو اسے خدا سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔